اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑا۔ قحط سے پریشان ہو کر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ برابر ایک ہفتہ تک ایسے ہی گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں نے پھر عرفات میں جمع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو منایا جائے اور قحط سے نجات ملے۔ اسی طرح جب لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے۔ اس نے دوڑ کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو بارآنے رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینا برسا کہ میں حیران رہ گیا۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک دا فروش رہتا تھا جو غلاموں کو بیچا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک منحوس سا غلام اور ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بڑھانے رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو میں نے اس سے 20 اشرفیوں کا ہے، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیہ زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چل آئے۔ تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک بنو۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دے چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ تو اس نے دریافت کیا کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد ایک غیبی آواز سنی کہ اے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے دوڑ رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ اے الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی ہے اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا ہوا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے ہوئے میرے خواب میں آئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا
کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی ہے اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں پہنایا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے متی اور فرمانبرداروں کو خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔